عطا اللہ پوچھتے ہیں کیا انسان اور جن کی شادی ہو سکتی ہے؟ بھائی عطا اللہ تو کیڑی لوڑ ہے جننی کو پسان دے؟ جنات کے ساتھ شادی یہ شریعت کے نزدیک جائز نہیں ہے. جننی ہو اور ادھر سے انسان ہو، یا ادھر سے عورت ہو اور ادھر سے جن ہو، یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس کی کئی دلائل ہیں. میں دلیل وہ لاتا ہوں. صحابہ کرام کے شاگرد سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی المتوفی 150 ہجری، جو پیدا بھی خوش قسمت زمانے میں ہے اور وفات بھی خوش قسمت زمانے میں ہے، جس زمانے کو اللہ کے رسول نے خوش قسمت فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ، وہ فرماتے ہیں سورۃ النساء کو دیکھیں، سورۃ النساء کی پہلی آیت کو دیکھیں. اللہ رب العزت نے ایک بات بیان فرمائی ہے، پھر 2 آیتیں چھوڑ کے آگے چلے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ. ان دونوں کو دیکھو تو مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ جنات اور انسان کی آپس میں ازدواجی تعلق قائم نہیں ہو سکتا. امام صاحب دلیل فرمائیں تو دلیل فرمائیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. امام صاحب فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے لوگو اللہ سے ڈرو، جس اللہ نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا اور تم میں پھر مرد عورتیں بنا کر دنیا میں پھیلا دی ہیں. وبث منہما، اللہ نے ان دونوں سے پھیلائی، رجالا کثیرا ونساء، بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں اللہ نے پھیلا دی ہیں. تو اللہ پاک اس معاملے کو بہتر جان رہے ہیں. تو یہاں نساء جن عورتوں سے شادی ہے وہ اللہ نے اس آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے آگے نکالا ہے. اچھا تو اب شادی کہاں کریں؟ قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تو جو خاتون پسند ہو آپ نے اس خاتون سے شادی کرنی ہے، جو عورت پسند ہو اس عورت سے شادی کرنی ہے. پسند کا یہ معنی نہیں ہے آپ کوئی جرمدار کام کرنا شروع کر دیں اور دوسروں کی عزت پامال کریں. پسند کا معنی آپ کے دل کو اچھی لگے تو اپنے ماں باپ سے بات کی ہے، ٹھیک ہے. مثنیٰ و ثلاث و رباع، پھر مرد کو 4 شادیوں تک کی اللہ نے اجازت دی ہے. اور اگر وہ انصاف نہیں کر سکتا، بے انصافی کرتا ہے تو فواحدہ، ڈرپوک ہے کہ اس سے انصاف نہیں ہو سکے گا، اس ڈرپوک کے لیے پھر ایک ہی ہے فواحدہ. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. خوف ہوتی ہے ڈرپوکی کی نشانی ہے. تو یہ ترتیب رب نے بتائی ہے. تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، تو نساء فرمایا. نساء میں جنات کیسے شامل ہیں؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء میں تو حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کو رجال اور نساء کہا گیا ہے، مرد اور عورتیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ دلیل قرآن کریم سے بڑی قوی دلیل ہے. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ویریفائڈ فرمایا کہ بالکل شادی نہیں ہو سکتی مرد اور عورت میں جنات اور انسان اگر داخل ہو جائیں. مرد اور عورت تو بالکل ٹھیک ہے، ایک ہی جنس کے ہیں، دونوں انسان ہیں. جن ہوں وہ بھی ایک ہی جنس کے ہیں، جن اور جنی ہے، ان کی شادی ہو گئی ہے. لیکن یہ جنس بدلے گی تو وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء اور فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، اس سے مسئلہ ٹکرائے گا تو وہ جائز نہیں ہوگا. نمبر 2، بھائی عطا اللہ جنات سے شادیوں کے خیالات اپنے دل سے نکال لیں. کیوں؟ میں نے بھائی بہت سی باتیں ایسی پڑھی ہیں، حیران ہو جاتا ہوں. جنات سے شادی کو ہم جائز کیوں نہیں کہتے؟ میں نے ایک کالم پڑھا ہے، ایک عورت کو غلط کاموں کی لت پڑ گئی. پوچھتے یہ حمل کہاں سے آیا تو اپنے خامد کو کہتی بھی جنات کی طرف سے آیا. اب مجھے بتائیں اگر جنات کی یوں شادیاں بننا شروع کر دیں تو مجھے بتائیں کہاں کہاں ویریفائڈ کرتے پھرو گے کہ یوں جائز تھے یوں جائز نہیں تھا. تو شریعت میں جائز ہی نہیں ہے، یہ تو میری اس سے شادی، میری اس طرح کے معاملات غلط ہے. اللہ محفوظ فرمائے ہماری بچیوں کو، اللہ محفوظ فرمائے ہمارے بچوں کو، اللہ محفوظ فرمائے امت کے نوجوانوں کو. تو اس بارے میں آپ کو مشورہ دوں گا یہ جنات والی شادیاں وادیاں چھوڑ دے. انسان بہت زیادہ ہے. پوچھ دے بندہ مدینے پہنچ بندے خدا دے بندے، پوچھتے تو بندہ دور ہی پہنچ جاتا ہے. تو آپ ماشاءاللہ دین کے لیے رشتے کو چلائیے، آگے معاملات کو لیجئے. اپنی ماں باپ، اپنی خالائیں ہیں آپ کی، اپنے والدین ہیں، ان سے بات کیجئے اور آپ رشتہ کیجئے. جنات والے رشتے کو آپ چھوڑ دیں. اس جیسے تعلقات کو، اس جیسے خیالات کو جھٹک دینا ہی بہت مناسب ہے. خوش مزاج کے نام سے آئی ڈی ہے، یہ پوچھتے ہیں بیوی پہ ہاتھ اٹھانا کیسا ہے، کسی صورت میں جائز ہے یا نہیں؟ میرے بھائی آپ کی آئی ڈی تو خوش مزاج کے نام سے ہے جو آپ بتا رہے ہیں، اور کام آپ جو ہے نا بد مزاجی والا کر رہے ہیں. تو یہ جو آج کل مارنے کی ترتیب ہے نا کہ بیوی کو مارنے کا حکم قرآن کرتے ہیں، ذرا پوری بات سمجھے، پورے پیرائے میں سمجھے، شان نزول، شان ورود میں، بیک گراؤنڈ میں سمجھیں.
پس منظر، تیز منظر، پیش منظر، ساری تصویر کے رخوں کو سامنے رکھ کے سمجھیں کہ مارنے کا حکم کب ہے، کس وقت ہے، کس طرح ہے اور کون سا مارنا ہے۔ ذرا یہ تو دیکھیں نا، قرآن کریم کہتے ہیں کہ خاوند اور بیوی آپس میں جھگڑا ہو گیا اور عورت اس میں 100% ٹھیک نہیں ہے، وہ نافرمانی کر رہی ہے، ایسی نافرمانی جو جائز نہیں ہے، اس نے وہ نافرمانیاں شروع کر دی ہیں، تو اس عورت کے لیے قرآن کہتے ہیں وَاهْجُرُوهُنَّ، آپ بستر جدا کر دو، تاکہ بیوی کو احساس ہو خاوند نے مجھ سے بستر دور کر لیے تو ان کے دلوں میں آ جائے، وہ اپنی نافرمانی سے پیچھے ہٹے گی اور اس کو بھی تنہائی محسوس ہوگی، اس کا دل بھی نرم ہو چکا ہوگا، دونوں مل لیں گے۔ اگر یوں نہیں ہے تو حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، اس کے گھرانے والے بیٹھے ہیں اور اس کے گھرانے والے بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھ کے آپس میں فیصلہ کرا لیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو بری بات ہے اس کو چھوڑ دیں، جو اچھی بات ہے اسے لے لیں۔ اس پر بھی معاملہ نہیں بنتا تو وَضْرِبُوهُنَّ ہے، خاوند مار سکتا ہے۔ اب مارنا کیسے ہے؟ آپ نے ایک مار کی لفظ تو اٹھا لیا، آگے آپ نے نہیں دیکھا۔ حدیث پاک جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے انہوں نے مارنے کی ترتیب دی ہے، شریعت میں اس مارنے کی تفصیل موجود ہے کہ اس مارنا چہرے پہ نہ ہو، وہ مارنا ایسا نہ ہو جس سے کوئی نشان ظاہر ہو، وہ ایک ڈانٹ ڈپٹ کا مارنا ہے۔ رات مجھ سے انگلینڈ سے ایک دوست نے، بھائی عبدالحسیب، سوال کر رہے تھے کہ اس طرح کے گورے پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم میں آیا ہوا ہے اور ان گوروں کو اعتراض ہے کہ یوں ہے یوں ہے۔ میں نے کہا ان گوروں کو ہٹلر نے اتنے بندے قتل کر کے رکھ دیے، بش اور کلنٹن نے پتہ نہیں کیا سے کیا کر کے رکھ دیا، عراق اور افغانستان کو آگ کی اور خون میں جھونک کے رکھ دیا ہے، تم نے اتنے مار دیے، اتنے جنگ عظیم اور دوم اور سوم اور پتہ نہیں کیا کیا تم نے کر کے رکھ دیے ہیں، یہ سیکنڈ ورلڈ وار ہے اور فرسٹ ورلڈ وار ہے، یہ ساری آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ آپ کی پورے یہ ظالم آپ کے موجود ہیں، آپ کو وہاں نظر نہیں آیا؟ آپ کو صرف یہ چھوٹی سی بات نظر آئی ہے جو اس طرح خامد اپنی بیوی کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یار یوں کر یوں کر، وہی غصے کا معاملہ، تاکہ طلاق نہ ہو، تاکہ جدائی نہ ہو، تاکہ لڑائی نہ ہو، تاکہ شیطان خوش نہ ہو، تاکہ کسی کا گھر برباد نہ ہو، گھر بسے۔ تو بیوی کو تھوڑا بہت کمر پہ، وہ بھی تیسرے پوائنٹ پہ جا کے ہے، وہ زندگی میں شاید کبھی کبھار کا واقعی نہ بنے۔ آج کل ظالم ان چیزوں کو اٹھا کے، وہ خامد ظالم جلاد بنا بیٹھا ہوتا ہے، منہ پہ مار رہا ہے اور یوں مار رہا ہے اور یوں مار رہا ہے، یہ ظالمین ہے۔ یہ اپنے لیے ٹھکانہ دیکھ لیں کہ ظالم کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ اللہ نہ کرے اگر آپ نے اپنی بیویوں کو یوں ہی مارنا شروع کر دیا اس بات کا ٹھکانہ لے کے، کل آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، میں کسی کی بیٹی کو بد دعا نہیں دیتا، اللہ ہر کی بیٹی کا نصیب اچھا کرے، لیکن یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ حدیث پاک میں وَضْرِبُوهُنَّ کی تشریح موجود نہیں ہے کہ لوگوں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تمہاری بیوی یہ میری طرف سے تمہارا قیدی ہے اور میں پوچھوں گا میرے قیدی کے ساتھ آپ نے کون سا سلوک کیا۔ کیسی بات کرتے ہیں؟ آج اپنی بیوی کو مارنے والا کل اپنی بیٹی کے داماد، اپنی بیٹی کے لیے اپنے داماد سے کس منہ سے حقوق مانگے گا؟ تو معاف کرنا، میں اس مسئلے پر جو ہے نا واضح ایک بات کرتا ہوں، تو میں نے رات ان کو یہ بات سمجھائی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، اس طرح معاملہ ہے، اس طرح کے معاملات دیکھیں۔ ہم نے تو بڑے بڑے گھرانے دیکھے ہیں، یقین مانیں اس طرح کے معاملے، میں اپنے والدین کی بات کروں، یقین مانیں، میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، میری پوری زندگی میرے بہن بھائیوں کی، ہم 12 نمبر پہ ماں باپ کے اولاد ہیں۔ امی بتاتی تھی کہ ہم 5 بھائی تھے، ہمارے 2 بھائی بچپن میں فوت ہو گئے، ہماری 7 بہنیں، ہم 12 ہیں، یہ سارے گواہی دینے گلتے آ رہے ہیں۔ میری والدہ کی، میرے والد کی کبھی یوں لڑائی نہیں ہوئی کہ مارنے تک کی نوبت، کسی بات پہ تھوڑی بہت ناراضگی کی بات چلی ہے تو بس وہ حل ہو گئی ہے، کوئی مارنے کی نوبت نہیں آئی۔ وہ بھی عالم دین ہے، دنیا اس کے علم سے معترف ہے، اللہ اس کے فیض کو جاری اور ساری فرمائے، اور وہ بھی الحمدللہ ایک ولی اللہ کی بیٹی ہے، ان کا معاملہ آپس میں موجود ہے، کسی قسم کا کوئی نہیں ہوا۔ اب دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی قبور پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو میرے بھائیو تھوڑا سا معاملہ دیکھا کریں، پھر دیکھ کے آپ آگے چلیں۔ محمد مدثر پوچھتے ہیں جنازہ کا سلام پھیر کر ہاتھ چھوڑنے چاہیے یا ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیرنا چاہیے؟ بھائی مدثر، اس بارے میں 3 قول موجود ہیں، خلاصۃ الفتاوی میں بھی ہے، ہندیہ میں بھی ہے، اور ہدایہ کے اندر بھی اقوال موجود ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی ہے، اللہ اکبر آپ نے کیا ہے، 4 تکبیریں پوری ہوئی ہے، آپ نے ہاتھ کھول لیے ہیں، پھر آپ نے سلام پھیر دیا، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 4 تکبیریں بھی پڑھی ہیں، ہاتھ باندھے رکھے ہیں اور آپ نے سلام کے بعد کھولے ہیں، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے حضرات کا انہیں دونوں طریقوں پر عمل ہے، میں نے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے جو ان دونوں طریقوں پہ عمل کرتے ہیں۔ میں نے ایک جنازہ آپ کی خدمت میں بتاؤں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ بات ہے 6 ستمبر، غالباً 6 ستمبر نہیں 28 جون
आना 28 सितंबर, राइट, हाँ 28 सितंबर 2003 की बात है। नवाबजादा नसरुल्लाह खान रहमतुल्लाह ताला अलैह की वफ़ात हुई। कायद मिल्लत इस्लामी हज़रत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम ईरान के दौरे पे थे। हज़रत वहाँ से तशरीफ़ लाए, उनके जनाजे में शिरकत की और ख़ुद जनाजा पढ़ाया। उस जनाजे में पहली सफ़ में शहीद नामूस सहाबा जबल इस्तिक़ामत हज़रत मौलाना मोहम्मद आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह भी मौजूद थे। हज़रत मौलाना पहली सफ़ में मौजूद है। मैं हज़रत इन दोनों हज़रात का जो नज़ारा किया वो मैं आपको खिदमत में बता देता हूँ। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाया। नमाज जनाजा से पहले गुफ्तगू फरमाई और गुफ्तगू में हज़रत के लफ्ज़ थे, लोगों में आपसे आपका भाई फजलुर रहमान मुखातिब है। मुझे आज भी याद है हज़रत ने वहाँ गुफ्तगू फरमाई, उलमा और बड़े हज़रात मौजूद थे और उसमें मेरे ख्याल में पता नहीं 3-4 सूबों के वज़ीर आला और गवर्नर और बड़े बड़े हज़रात उसमें आए थे। चौधरी शुजात हुसैन भी उस वक्त आए थे जो काफ लीग के उस वक्त सदर थे और वज़ीर आज़म से बढ़ के इनका प्रोटोकॉल था। उस ज़माने में ज़फ़रुल्लाह जमाली इनकी जमात की हुकूमत थी। तो हज़रत मौलाना ने बिल्कुल हाथ खोले हैं सलाम फेरने के बाद हज़रत मौलाना ने इस कॉल पे अमल फरमाया। हज़रत मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हाथ खोले हैं 4 तकबीरों के बाद और सलाम से पहले। हज़रत ने दूसरे कॉल पे अमल फरमाया। तो हमारे हज़रात, हमारे बुज़ुर्ग इन दोनों कॉलों पे अमल करते हुए आ रहे हैं। तो आप जिस कॉल को लेना चाहें बहुत बेहतर है। इस पर किसी को जज़ा फ़ज़ा और लानत तानत नहीं करनी चाहिए, इसमें गुंजाइश मौजूद है। भाई मुदस्सिर, सवाल आपका था, अल्लाह ने मेरी ज़हन के दरीचे पता नहीं कहाँ से कहाँ पर खोल दिए। ये आज से 17 साल पहले की मैं आपकी खिदमत में बात कर रहा हूँ। जज़ाकुमुल्लाह। शेर अली कासमी पूछते हैं, अगर किसी बाप ने अपनी ज़मीन अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटों में तकसीम कर दी तो वालिद की वफ़ात के बाद उस ज़मीन में बेटियों का हिस्सा भी होगा या नहीं? रहनुमाई फरमा दें। बहुत बड़ा उसूली सवाल है। इस सवाल के जवाब को ज़रा समझिए। कान की खिड़कियाँ खोल कर दिल तक इसको रास्ता दीजिए, दिमाग के दरवाज़े ज़रा खोल के रखिए। बाज़ बंदे अपनी बेटियों को महरूम करने के लिए अपने बेटों को ज़मीन दे देते हैं। नाजायज़, गलत, गुनाह, आखरत में गिरफ्त, पकड़ है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। नाफरमान बेटा, नाफरमान बेटी को भी महरूम शरीयत में विरासत से करना नाजायज़ और हराम है। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ने उनके हिस्से रखे, हम उनके हिस्से नहीं ख़त्म करते। कोई आग करे भी तो शरीयत में आग नहीं होता, ये याद रखें। बेटियों को मारूम किया, मैंने बेटियों को जहेज़ दिया तो बेटों को भी तो तूने वरी दी है, फिर क्या हो गया? तो ये बात नहीं है, यूँ नहीं करना चाहिए। और अगर यूँ कर लिया गया है तो बेटों को चाहिए कि अपने बाप को गिरफ्त से बचाने के लिए अपनी बहनों को इसमें हिस्सा दें, या उनसे बात करें, या उनको लेना देना जो भी करना है वो कर लें। ये जायज़ नहीं है, बिल्कुल नाजायज़ काम है ये जो आप कह रहे हैं। इस तरह अगर मामला हो गया है तो ठीक है, अगर इसने लिख के उसे हिबा कर दिया तो हिबा हो गया है अदालत में, और मौलवी भी कह देंगे अब इनका हो गया है। लेकिन मैं आपको बतौर मशवरा कह रहा हूँ, भाइयों को चाहिए अपनी बहनों को शरीक करें और अपने वालिदैन को गिरफ्त से बचाएं। अगर ज़िंदगी में वालिद ने तकसीम करना ही है फिर बराबर की बुनियाद पे करें ना। फिर क्या एक हिस्सा बेटी का और 2 हिस्से बेटे के, वो तो वफ़ात के बाद है। ज़िंदगी में दे रहा है, तोहफ़ा दे रहा है तो दिल बड़ा करे, सबको बराबर की बुनियाद पे दे। अपना फिर सब कुछ इसने ख़त्म कर लिया, फिर जो हो गया सो हो गया। लेकिन अगर आप इसने वफ़ात के बाद शरीक काम ही रखना है तो फिर ऐसे ही रखे जैसे शरीयत बता रही है। आरिफ खान पूछते हैं, दाढ़ी को ज़ीनत के लिए लाल करना कैसा है? दाढ़ी को ज़ीनत के लिए खूबसूरत करना बिल्कुल जायज़ है। आपकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, मुनासिब है आप सफ़ेद ही रखें, सफ़ेद बालों से अल्लाह हया फरमाते हैं। लेकिन इससे मुराद एक उम्र का कौल भी है। ज़रूरी नहीं है कि बंदा उसको रंग दे तो वो अल्लाह पाक का हया वाला मामला नहीं रहता, ये बात नहीं है। सफ़ेद रखना तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आप कलर करना चाहते हैं तो आप सुर्ख कलर भी कर सकते हैं, आप सुर्ख के साथ डार्क ग्रीन भी कर सकते हैं, डार्क ब्राउन, सॉरी डार्क ग्रीन नहीं, वो यानी स्याही माइल, वो स्याह नहीं है सुर्ख, स्याही दिखता है, स्याह दिखता है, इस तरह कर सकते हैं, ये जायज़ है। काला कलर आपके लिए जायज़ नहीं है, वो तो जन्नत की बू भी नहीं सीखेगा। ये हदीस पाक के अल्फाज इस पर मौजूद हैं। तो इस तरह आप कलर करना चाहें। बहरहाल ये शर्त है कि उसके ऊपर कोई तह न लगी हुई हो, बस सिर्फ कलर की हद तक हो, कोई पलीद ना हो, वज़ू का पानी, गुस्ल का पानी उस तक आसानी से आ सकता हो, तो बिल्कुल जायज़ है, आप कह सकते हैं। शाहिद अली पूछते हैं, क्या तावीज़ पहनना शिरक है? इसका क्या हुक्म है? बेटा, तावीज़ पहनना बिल्कुल शिरक नहीं है अगर उस तावीज़ में कुरान और हदीस लिखा गया है, अल्लाह के रसूल की बातें लिखी गई तो बिल्कुल जायज़ है। एक बंदा मुझे कहने लगा तमाम और शिरक हदीस में आता है, तो मैंने कहा तमीमा शिरक है ना। तमीमा कैसे कहते हैं? तुझे पता है? जिससे बुत से मदद मांगी जाए, गैरुल्लाह से मदद मांगी जाए, मा फौकल असबाब गैरुल्लाह से मांगा जाए, लानती तवीज़ है। हम भी इस पर लानत करते हैं, शिरक है, बेईमानी है, गलत है। जो इसको लटकाएगा वो इसके हवाले चला जाएगा। लेकिन अल्लाह का नाम लिखा हुआ है,
اللہ کے رسول کی فرمان لکھا ہوا ہے، میری بات میں اتنی طاقت ہے، میں تجھے اچھی بات کہوں تو خوش ہو جاتا ہے، کوئی گالی کی بات کروں تو پریشان ہو جاتا ہے. کیا رسول اللہ اور اللہ رب العزت کے الفاظ میں کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. تو ترتیب موجود ہے، ایک بندہ نہیں پڑھ سکتا، اس نے گلے میں لکھ کے رکھ دیا ہے یا بچے کے گلے میں ڈال دیا، بچہ بیمار ہے تو کون سا مسئلہ پڑ گیا؟ تو اس لیے جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے الفاظ معلوم ہونے چاہیے کہ لکھا کیا گیا پتہ ہونا چاہیے، یا کوئی صحیح العقیدہ لکھے، یہ نہ ہو کہ اس میں کوئی غلط عبارات لکھے ہوں تو وہ غلط ہی رہے گا. زہیب پوچھتے ہیں نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کیوں نہیں ہے؟ بیٹا نماز جنازہ کا زیادہ تعلق نماز سے نہیں بلکہ دعا سے ہے. نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ اور قرآن کریم پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ تو المغنی ابن قدامہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے کہ لم یوقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءہ، آپ علیہ السلام نے اس میں ہمیں قرآن کریم پڑھنا ہمیں نہیں فرمایا، ہم علیہ مقرر نہیں فرمایا. نماز جنازہ کے طریقے ثابت ہیں. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو حدیث پاک سے یہاں سے کتاب سے نکال کے دکھائی دیتا ہوں. نماز جنازہ کے طریقوں میں اگر آپ نے اس طریقے کو دیکھنا ہے تو بہت بہتر طریقہ ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنازے کے طریقے ثابت ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کس طرح کیا ہے یہ دیکھیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ علی الجنازۃ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود. حضور پاک علیہ السلام شروع میں اللہ اکبر فرماتے نماز جنازہ کے لیے، رفع یدین نہیں فرماتے، یہی شروع رفع الیدین تھا. یہ دارقطنی کی جلد 2 کے صفحہ 314 پر موجود ہے. نماز جنازہ میں دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا ہے، پوری ترتیب جیسے جامع ترمذی کی روایات ہیں، آپ نے اس طرح شروع کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے جو ثنا پڑھنی ہے، آپ نے ثنا بھی پڑھنی ہے، ثنا بھی موجود ہے. اور یہ ثنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے ثابت ہے. سنن نسائی میں حدیث پاک موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ثنا پڑھی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. سنن نسائی جلد اول صفحہ 143. وجل ثناؤک کے الفاظ ہیں مسند الفردوس میں موجود ہیں. تو یہ دونوں جائز ہیں، آپ جو بھی پڑھنا چاہیں. اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. کون سا؟ یہ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 470 کی حدیث ہے. اس میں درود شریف یہی ہے درود ابراہیمی جو ہم پڑھتے ہیں. اس کے بعد آپ نے تیسری تکبیر کے بعد بالغ مرد عورت کے لیے اللہم اغفر لحینا و میتنا والی جو دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. مستدرک حاکم حدیث کی کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 684. مصنف عبد الرزاق امام بخاری کے دادا استاد کی حدیث کی کتاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 313 پر روایت موجود ہے. اور اگر نابالغ بچہ ہے تو اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. یہ آپ نے سنن کبریٰ بہقی میں دیکھ لیں جلد نمبر 4 صفحہ 10 پر موجود ہے. اور ہدایہ مع نصب الرایا کے جلد 2 کے صفحہ 279 پر موجود ہے. اور تیسری تکبیر میں نابالغ بچی کے لیے دعا ہے، یہ بھی آپ وہیں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ نماز جنازہ کی تکبیریں اس طرح جائز ہیں. نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ قرآن کریم ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں پڑھ چکا ہوں کہ سورۃ فاتحہ ثابت نہیں ہے، یعنی قرات ثابت نہیں ہے. کوئی بندہ سورۃ فاتحہ بطور دعا پڑھتا ہے، بطور قرات نہیں پڑھتا، تو دعا تو کوئی سی بھی پڑھ سکتا ہے. پھر وہ کوئی سی پڑھ سکتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا یہ بھی دعا ہے، وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ لے. لیکن اس کو آپ جو نہ پڑھے اس کو غلط نہیں کہیں گے. تو سورۃ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے تو آپ پڑھ لیں. بھی میں دعا بطور دعا پڑھ رہا ہوں تو ٹھیک ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو نہیں پڑھتا پھر آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ دعا کا مسئلہ ہے، آپ اس پر فتوے بازی نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ حدیث پاک کے حوالے سے پوری تمام کی تمام بات بتا دی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بھی یہی عمل ہے. مثلا موطا امام مالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 210 اور مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد کی کتاب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 258 پہ ان نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کان اللہ یقرأ فی الصلاۃ علی الجنازہ. صحابہ کرام کا معمول. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز جنازہ میں قرآن کریم نہیں پڑھتے تھے. یہ پوری ترتیب میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہے. اسی لیے سورۃ فاتحہ یہ قرآن کریم کی تلاوتیں جو ہیں یہ نماز جنازہ میں نہیں ہیں. اس کے بعد سلام ہے، آپ نے سلام پھیرنا اور فوراً آپ نے قبر پہ لے جانا ہے. قبر میں دفن کرنے کے بعد پھر آپ کے لیے دعا ہے، پھر آپ وہاں دعا پڑھیں اور وہی قرات کریں جو حدیث پاک سے ثابت ہے. افتخار احمد پوچھتے ہیں اگر کفن پر عطر کا دھبا لگا ہو تو دھو سکتے ہیں کیا؟
کفن پر عطر کا دھبا ہے نا، عطر ناپاک تو نہیں ہے، تو آپ کو کس نے کہا آپ اس کو دھوئیں؟ آپ اس کو نہ دھوئیں، بلکہ کفن اسی کے ساتھ ہی آپ اس کو دفن فرما دیں، خوشبو بھی رہے گی، معاملات بھی رہیں گے، اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ شاہ صاحب پوچھتے ہیں جانوروں کی مصنوعی نسل کشی جائز ہے یا ناجائز؟ جانوروں کی مصنوعی نسل کشی اہم سوال ہے۔ مصنوعی نسل کشی ٹیکا لگا کر نئی نسل لے کر آنا، مرد عورت کے یعنی کہ وہ نر مادہ کے ملاپ سے نہ ہو، تو جانور ماں کے تابع ہے، آپ نے لگایا ہے ٹیکا اور آپ لے کر آ گئے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، اس سے جانور حلال بھی ہے، کیونکہ حلال کی اولاد میں سے ہے نا، وہ نر مادہ سے، اور اگر اس جیسا ہے حلال جانوروں میں سے ٹیکے کے ساتھ نسل کشی کے طور پہ جو آپ لے کر آ گئے ہیں، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، اس کو دودھ بھی جائز ہے، اس پر ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، وہ شرائط حضرات وغیرہ بتاتے رہتے ہیں، آپ اس شرائط کی ترتیب کو دیکھ لیں، یہ کلوننگ والوں کی، استنساخ والوں کی شرائط موجود ہیں، وہ پتہ نہیں گرمائش کے 18 گھنٹے بعد ہے، وہ اونٹ ہے، اور پتہ نہیں 16-18 گھنٹے بعد ہے، وہ گائے بھینس ہے، اس طرح کے معاملات ان ڈاکٹرز کے موجود ہیں جو کلوننگ کے ماہر ہیں، ان سے بھی رائے لی جا سکتی ہے، وہ کب کرنا ہے کیسے نہیں کرنا وہ ان کا کام ہے، لیکن اس طرح کا کوئی جانور کا بچہ آ گیا ہے تو وہ جانور کی بچی ہے تو اس کا دودھ بھی جائز ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نسل کی بڑھوتری جانوروں کی حد تک نسل کشی کی دلائل اور ثبوت کے ساتھ گنجائش موجود ہے، لیکن جو انسانوں کی نسل کشی کا معاملہ ہے نا، میں اس کو حلال نہیں کہہ رہا، یہ میں اس کو کہہ رہا ہوں جو جانوروں کا ہے۔ عزت اللہ پوچھتے ہیں قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ آج کے دور میں آسان جواب دوں بھائی عزت اللہ، قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو 35,000 سے لے کر 50,000 روپے کا مالک ہے، وہ مسلمان مرد ہے چاہے مسلمان عورت ہے، اس پر اب قربانی واجب ہے، قربانی کے دنوں میں وہ اتنے پیسے کا مالک ہے، اب وہ قربانی کرے گا۔ ذیشان بلوچ پوچھتے ہیں مسجد کے لیے چندہ مانگنا صحیح ہے یا نہیں؟ اللہ کے گھر کے لیے ڈونیشن اللہ کے رسول کی سنت ہے، دینا صحابہ کی سنت ہے، اعتراض کرنا بے ایمانوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے گھر کے لیا جا رہا ہے تو اللہ کے گھر پہ آپ نہیں دیں گے تو کہاں دیں گے؟ اللہ کے گھر پہ ہدیہ آتی ہے، بالکل ضرور دیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ امجد علی مروت پوچھتے ہیں میری ماں میرے حق میں دعا کرتی ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بیٹا دعا ہر قبول ہوتی ہے، جس دعا کی قبولیت کا اثر نظر نہ آئے سمجھو آخرت کے لیے سٹور ہو گئی، آخرت کے لیے۔ دنیا میں جو قبولیت کا اثر نہیں ہے وہ کسی وجہ سے، اللہ کو پتہ ہے جو مانگ رہا ہے جو شاید اس کے لیے بہتر نہ ہو، تو اللہ اس سے بڑا بہتر ہمیں عطا فرمائیں گے، بہتر کی جگہ بہترین عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پریشان نہ ہوں، اللہ پاک سے معاملات میں آپ برابر مانگتے رہیں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، جزاکم اللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔